تو اب گزارش کروں گا حمید ڈاکٹر حافظ یاسر معراج صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے 3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر بہت شکریہ، آپ نے 3 منٹ کا ٹائم دیا ہے۔ احتسابی عمل کی ضرورت، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ہمارے مرشد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ خوف خدا ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اب یہاں پہ بڑے زرخیز دماغ تھے، کچھ بیٹھے ہیں، باقی چلے گئے ہیں، تو ابھی تک تو سب نے 70 سال کی 80 سال کی کہانیاں سنائی ہیں۔ اب کہانیاں سنانے کا، ماضی کو رونے کا تو وقت چلا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ حل پیش کیا جائے کہ نئی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، خوف خدا ان کے اندر کیسے پیدا کرنا ہے، اور احتساب جو ہے انہوں نے اپنا خود کس طرح کرنا ہے۔ اگر ہم یہی کرتے رہیں گے، ایوب نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، ججز نے یہ کیا، وکیلوں نے یہ کیا، تو پھر تو اگلے 70 سال بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مجموعی جو ہے وہ رونے دھونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ کسی رکشے والے کے پاس 10 لاکھ روپے کو بھول گیا، کسی کا، میری ذاتی میرا تجربہ ہے، میرا اپنا ایک آئی فون تھا، وہ میرا رکشے میں رہ گیا، اور رکشے والے نے مجھے فون کر کے واپس کیا۔ وہ میں نے آن لائن کروایا تھا، اس کا نمبر میرے پاس تھا، وہ شمع سے واپس اچھرا آیا، تو اس نے کہا یہ اپنا 125 آپ لے جائیں۔ اس وقت ایک 125 کی اور آئی فون کی قیمت برابر تھی۔ اسی لاہور کے اندر، لاہور کے مضافات میں قصور میں اخوت نے جو اپنی یونیورسٹی بنائی ہے، اخوت یونیورسٹی، اس کی جو بک شاپ ہے اس کے اوپر کوئی سیلز مین نہیں کھڑا ہوا، وہاں پہ قیمتیں لگی ہوئی ہیں، طلبہ جاتے ہیں اور اپنی کاپی، کتاب، پینسل یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں اور اس کے پیسے رکھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ مسلسل ایک تربیت کا کام ہے، تربیت ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگلے 15-20 سالوں بعد جا کے نظر آئے گا۔ اوور نائٹ جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں یہاں پہ آئے گا۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ جو خود احتسابی ہے، یہاں پر ہمیں یہ ملا ہے پیڈ، تو پیڈ ملا ہے استعمال کے لیے، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں ملا۔ 3 منٹ یا 5 منٹ تو ضروری ہیں، لیکن یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ پینسل اور پیڈ جو ہے اس مجلس کے استعمال کے لیے ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں باہر جاب کرتا تھا تو ہمیں جو پینسل، شارپنرز اور بال پوائنٹ ملتے تھے، تو ہفتے کے آخر پہ جب ہمیں سیلریز ملتی تھیں تو ان چیزوں کا بھی حساب ہوتا تھا کہ ہمیں 2 پینسلیں ملی تھیں، 2 بال پوائنٹ ملے تھے، اور ہم واپس کتنا کر کے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پینسل اور پیڈ ملتا ہے وہ آپ کو لے جانے کے لیے ملتا ہے۔ آپ نے چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا جی، طبیب محمد عمر توصیف صاحب ہیں ہمارے درمیان، جو سابق پرنسپل ہیں حمایت اسلام طبیہ کالج کے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کے موضوع پہ 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا، سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی ہو، اور سچ سننے کی عادت ڈالو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ معزز حاضرین مجلس، قوموں کی ترقی کا دار و مدار 3 بنیادی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس قوم نے اپنے آپ کو منوایا، اس نے ان 3 آفاقی اصولوں کو دل و جان سے اپنایا۔ وہ 3 اصول محنت، دیانت اور خود احتسابی ہیں۔ مشرق بعید ہو یا مغرب، جہاں بھی ترقی ہوئی، قانون کی عملداری کڑے احتساب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی نظر آئی۔ آج ہم بھاگ بھاگ کر یورپ میں بسنا تو چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ یا معاشرے ہم سے زیادہ بہتر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ان میں ایسا کیا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے؟ وہ صرف اور صرف قانون کی بالادستی ہے۔ کرپشن وہاں بھی ہوتی ہے، شاید یہاں سے زیادہ ہوتی ہو، مگر جب پکڑی جائے تو سخت احتساب ہوتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اپنے ہر جرم پر یہ کہہ کر پردہ ڈال دیتے ہیں اور جواز بنا لیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں ایسا کس نے کرنا شروع کیا؟ کیا یہ پاکستان پر یہ لیبل کس نے لگایا؟ آج میں بلا خوف و خطر
اور ببانگ دوہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی روشن جبین پر یہ سیاہ دھبا رشوت کی پیداوار بیوروکریسی، عیاش اشرافیہ، طاقت کے نشے سے چور سیاستدانوں، بدمست عدلیہ اور پولیس، دولت کی ہوس میں مبتلا صحافیوں اور پیٹ کے پجاری دین کے ٹھیکیداروں نے لگایا ہے۔ تو کون ہے جو اس نکار خانے میں طوطی بجائے؟ کوئی نہیں، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل احتساب ہے، مگر کون سا؟ وہ جو ایک سیاسی پارٹی دوسری کا کرتی ہے، یا ایک افسر ماتحت کا کرتا ہے، یا ایک طاقتور کمزور کا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابتدائی طور پر ہمیں اجتماعی احتساب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ دیانتداری سے ایک لمبی اور جامع منصوبہ بندی کا متقاضی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف خود احتسابی کی ضرورت ہے، اور دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے قول و فعل کا احتساب کرنا ہوگا، اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا اور پھلدار درخت بننا ہوگا جو پتھر کھا کر بھی پھل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔